اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ سال قرآن کریم کا درس شروع کیا تھا شعبان اور رمضان کے مہینہ میں، اور شوال کے کچھ دنوں میں سورہ یوسف مکمل کی تھی، اور اس سال بھی شعبان اور رمضان کی چھٹیوں میں سورۃ الکہف مکمل کی ہے، جس کو قرآن کریم کے درس کے طور پر پڑھا اور سنا گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز قرآن کریم کا مستقل درس پہلے ہی پارے سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے پارے سے پہلے سورۃ الفاتحہ سے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی مستقل درس قرآن چلے گا، جس کے اندر ہماری اولاً کوشش یہی ہے کہ قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ تو اس حوالے سے چند گزارشات آج ذہن نشین فرما لیجئے، باقی انشاءاللہ پھر چلتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درس قرآن کا فائدہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، درس قرآن کی اہمیت اور فضیلت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، کیونکہ جس کام کی اہمیت اور فضیلت انسان کے سامنے ہو تو وہ اس کو اچھی طرح سے اور ملحوظ خاطر ہو کر اس پر محنت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام، جو اللہ رب العزت کے محبوب ترین پیغمبر ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار ہیں، اللہ نے ان پر نازل فرمائی، اور تمام کے تمام آسمانی کتابوں میں سب سے فائق کتاب ہے۔ جس طرح انبیاء کرام میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے، اسی طرح قرآن کریم کا بھی تمام آسمانی کتابوں پر وہی درجہ ہے، اور چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی ہیں، ان کو کتاب بھی اعلیٰ اور عرفہ ملی ہے، ان کو دین بھی سب سے اعلیٰ ملا ہے۔ تو اس کتاب کے اندر اللہ رب العزت نے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ذریعے، قرآن و حدیث کے ذریعے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات کے ذریعے سے تمام کے تمام عالم اسلام، تمام کے تمام عالم، یعنی پوری انسانیت کے لیے اللہ نے اس قرآن کو چن لیا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا بھی خود ذمہ لیا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کریم قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب لوگوں کے لیے زندگی کا ضابطہ ہے، ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اس سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ زندگی کے کسی شعبے میں بھی کبھی کوئی چیز، کبھی کوئی حکم، کبھی کوئی مرحلہ ایسا آتا ہے جس کے اندر ہمیں کوئی شرعی طور پر کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، تو قرآن و حدیث مکمل وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے اس مسئلے کو پیش کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم قرآن کریم کو سیکھ کر، اس کو بطور سبق سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس نیت سے درس قرآن میں شرکت کی جائے کہ جو کچھ ہم یہاں سے سیکھیں گے آج سے ہی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اور جب درس قرآن
ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جتنے بھی علماء ہیں یہاں سے مدارس سے فارغ ہو کر جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ عوام الناس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں۔ مدارس اور مساجد میں ایسی جگہوں پر جہاں پر بھی ان کی رسائی ہے، ان کو چاہیے کہ عوام الناس کو درس قرآن کے ساتھ خاص ان کو انسلاک حاصل ہو، لوگوں کو منسلک کریں قرآن کریم کے ساتھ، تاکہ لوگوں کو دین کا مزاج سمجھ آئے۔ اللہ رب العزت نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دین عطا فرمایا ہے اس کا مزاج سمجھ آئے، تاکہ پھر ہم اس پر عمل کریں اور آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے۔ انشاءاللہ العزیز ہماری حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ درس قرآن کو جتنا مختصر ہو سکے اس کو مختصر کیا جائے، اور اگر ایک آیت بھی ہو جائے تو بھی یہ غنیمت ہے۔ ہم ہر روز اگر ایک آیت بھی سیکھ لیں تو 100 نوافل سے بہتر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر ایک باب علم دین کا سیکھ لیا تو 1000 رکعت نوافل سے بہتر ہے۔ تو ہم اگر صبح صبح فجر کی نماز کے بعد اگر دین اسلام کو، قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لیتے ہیں تو یہ ہم اس کو نعمت سمجھیں اور غنیمت سمجھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، کیونکہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان چھوٹا سا ہوتا ہے، آدمی چھوٹا سا ہو تو اس کو اس کے والدین مدرسے میں کسی استاد کے پاس داخل کروا دیں اور اس کو الف با تا سا جیم ح خ قاعدہ سے شروع کروایا جائے۔ اب وہ والا وقت نہیں رہا، اب ہمارے سامنے نہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ ہم مدارس میں مستقل جا کر علم دین کو حاصل کریں، خود عالم بنیں۔ اب ہمارے سامنے یہی راستہ ہے کہ ہم جب بھی جیسے جمعہ کا بیان ہوتا ہے، جمعہ کے بیان میں شرکت کریں اور جلدی پہنچنے کی کوشش کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ درس قرآن ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں ہر چیز کا علم حاصل ہوگا، دنیاوی چیزوں کا بھی اور اسی طرح دینی چیزوں کا بھی۔ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت کے اس کتاب کو سیکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے کے لیے کچھ آداب اور ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل قرآن کریم کے درس اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث شریف کے درس کے آداب انشاءاللہ پیش خدمت ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو یہ ہم نے کلام پاک کا درس شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق سچ کہنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔